بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، اور میں ہوں حیدر مہدی، اور میرا یوٹیوب چینل اور پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت تیزی سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انتظامی ڈھانچہ، خاص طور پہ فوج کے انتظامی ڈھانچے کی ریفارم کی بات کروں گا، لیکن حالات ایسے بڑھ رہے ہیں کہ مجھے موجودہ حالات پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے چار چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں: عمران کی تقریر، اس کے بعد شہباز شریف کی تقریر، پھر پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم والے رول کرنے کے لیے، یہ لوگ اصل میں ہے کون؟ کرپشن تو ان کی ایک جگہ، میں ان کی غداری کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آگے حالات جائیں گے کہاں جو میرے حساب سے۔ تو سب سے پہلے عمران کی اسپیچ، زیادہ وقت میں نہیں لگاؤں گا اس کے اوپر، لیکن آپ یہ ذرا دیکھیے گا کہ عمران کی اسپیچ ایک اسٹیٹس پرسن کی اسپیچ تھی۔ اس میں کوئی انتقام نہیں تھا، کوئی غصہ نہیں تھا، ساری اس نے بات کی کہ پاکستان کو ہم نے اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، اس کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں، وہ سوچ کیا رکھتا ہے، ہم نے اکانومی کو پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں، اوورسیز پاکستانی سے اپیل کر رہے ہیں۔ یہ اس نے ضرور کہا کہ رول آف لا کو بنانا ہے، اگر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کے ماتحت سب لوگ نہیں ہوں گے، تو حالات آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ ایک اس کی اسپیچ تھی، ایک اسٹیٹسمین کی، ایک لیڈر کی۔ عمران صرف ایک لیڈر بن کے نہیں آ رہا، بلکہ لوگوں کی نظر میں ایک مسیحا کی شکل میں، جیسے قائد اعظم تھے اس وقت کے پاکستانی کو، کچھ عرصے کے لیے شروع کے دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اب عمران۔ میرے ایک بہت قریبی دوست نے کہا کہ حیدر مہدی، آپ ذرا تھوڑا آبجیکٹیو رہیں، آپ عمران کے اسپوکسمین نہ رہیں۔ میں نے کہا دیکھیں جی، میں عمران کا اسپوکسمین بالکل ہی رہوں گا، اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا، اور میں ہوں بھی نہیں ان کا اسپوکس پرسن، ان کے اسپوکس پرسن بہت ہیں، لیکن میں تو موجودہ حالات میں اسپیکٹرم میں اگر دیکھتا ہوں تو میں ایک طرف عمران کا موازنہ کرتا ہوں، اور دوسری طرف یہ جو لٹیرے، ڈاکو اور فراڈی ہیں۔ تو میرے نظر میں اگر آپ مجھے کہیں کہ چور کو چور نہ کہو اور اچھے کو اچھا نہ کہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب آج شہباز شریف کی اسپیچ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی، مجھے کبھی ہنسی آتی تھی، کبھی رونا آتا تھا کہ یہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ عجیب یہ باتیں کر رہے، کبھی وہ ہٹلر سے موازنہ کر رہے عمران کا، کلٹ فالوئنگ، اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے یہ پتہ نہیں پاکستان کے تمام شہریوں کو الزائمرز ہو گیا ہے، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کو کیسے اٹھاؤں گا۔ شہباز شریف کے متعلق یہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ شہباز شریف کے متعلق ایک عام تاثر ہے سائیکائٹرسٹ کا جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے قریب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی طور پر بیمار آدمی ہے۔ ہی از اے سوشلی ایموشنلی ان ایپٹ پرسن، اس کو ذہنی بیماری ہے۔ اور ایک زمانے میں تو یہ لوگوں کو عام کہتے تھے کہ میرا جو لیڈر ہے اور رول ماڈل ہے وہ ہٹلر ہے، اور یہ اسی کی طرح اپنے یہ بال سامنے کر کے اور وہ ہاتھ ایسے اٹھا کے وہ اس کو پھینکنا مائک کو، یہ وہ۔ تو ان کی اسپیچ کو تو ایسا ہی ہے کہ ایک چور کو مسجد میں بلا کے کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، تو اس نے کہا یار ایک قرآن کیا 20 قرآن لے آؤ، میں 20 قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا میں چوری نہیں کی، تو ان سے خیر کی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ ان کے انڈیویجول ایکشنز، جو غداری ہے پاکستان کے ساتھ۔ کرپشن تو اپنی جگہ پہ ہے۔ نواز شریف کی پہلے بات کرتا ہوں۔ نواز شریف نے جب جندال اس کو ملنے آیا تھا مری میں، یہ پرائم منسٹر تھا، اس وہاں نہیں ملا، اپنے اسلام آباد میں نہیں ملا، اور جندال کو بغیر ویزے کے، بائی دا وے جندال لینڈڈ وداؤٹ اے ویزا ان پاکستان، وہ مری میں جا کے ملا، اور مبینہ طور پر اور کافی حد تک کنفرمڈ ہے، اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے۔ جندال نے اس کو ایک خط دیا، وہ خط تھا کلبھوشن یادو کی طرف سے، جو کہ کلبھوشن یادو نے دستخط کرنے تھے، اور اس خط کے تحت کلبھوشن یادو کی پٹیشن جانی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ جی میں پریزنر ہوں، پولیٹیکل پریزنر ہوں یا پریزنر آف کانشنس ہوں پاکستان میں، میرا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سنا جائے۔ یہ بڑے غور سے آپ سنیں، وہ خط کلبھوشن یادو خود نہیں دے سکتا تھا، اس لیے پاکستان نے اس کو کانسولر ایکسیس اکیلا نہیں دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے بھی لوگ ساتھ ہوں گے۔
تو وہ خط وہ نہ سائن کر سکتا تھا، اور جو کہ چاہتے تھے کہ انڈین کاؤنسلیٹ کے لوگ یا انڈین ایمبیسی کے لوگ اس سے سائن کروائیں. یہ خط جندال نے نواز کو دیا. اب آپ سوچیں وہ خط اس تک پہنچا، وہ پوری سیکیورٹی کارڈن اور جو اس کو گارڈ کر رہے تھے اس کے تھرو وہ گیا. کلبھوشن یادو نے سائن کیا، واپس نکلا، اور اس کے بعد پھر وہ انڈیا پہنچا، اور انڈیا سے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا. وہ اس لیے ہے، جیسے پھر دہراتا ہوں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جب اس آدمی کے دستخط شدہ خط نہیں آتا وہ کیس نہیں اٹھاتے. تو اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جندال کا کلبھوشن یادو کا کیس اٹھایا پہلی بار. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے گا. اور یہ صاحب کہتے ہیں، نواز شریف کہتے ہیں کہ جی یہ لکیر ہے بس ایک ہمارے اور آپ کے درمیان میں، ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں. نواز شریف صاحب، اس لکیر کے لیے 25 لاکھ لوگوں نے جانیں دی. آپ اس کو صرف ایک لکیر کہتے ہیں. آپ کے لیے لکیر ہے اس لیے آپ کاروباری ہیں. آپ کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ آپ کا کوئی ملک ہے، نہ آپ کے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ ہے. آپ کو تو جو 2 ٹکے بنا کے کوئی انسان دے دے تو وہ آپ اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ نواز شریف کی یہ چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کہ یہ خط جندال سے جب ان کو ملا یہ کلبھوشن یادو تک کیسے پہنچا اور واپس کیسے نکلا. یہ ایک ہی چیز بہت ہے ان کے لیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا فیصلہ کرنے کے لیے. دوسری، آصف علی زرداری صاحب پہ آ جائیں. آصف علی زرداری نے حسین حقانی کو اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پناہ دی جب اس کے خلاف میمو گیٹ کا کیس چل رہا تھا. اس کو اسما جہانگیر ڈیفینڈ کر رہی تھی. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسما جہانگیر نے ایک انڈین مول کو صرف اس لیے کہ وہ فوج کے خلاف ان کے دل میں اتنا زہر تھا کہ انہوں نے کہا جو بھی فوج کے خلاف بات کرے گا نا میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی، اور انہوں نے حسین حقانی کو ڈیفینڈ کیا. حسین حقانی کو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی کہ جی اس کو جانے دیں، یہ اپنا فون لے کے آئے گا، واپس آئے گا. کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا واپس آنے کا. پریزیڈنٹ ہاؤس کی گارڈ کے اندر ان کو پہنچایا گیا ایئرپورٹ، وہاں سے نکالا گیا. یہ آصف زرداری صاحب نے بات کی. انڈین ایجنٹ ہیں یہ، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ حسین حقانی انڈین مول ہے. میرا اندازہ ہے مبینہ طور پر کہ یہ جب ہانگ کانگ میں رہتے تھے یہ تب کنورٹ ہوئے ہیں انٹو این انڈین مول. اس کے بعد جا کے انہوں نے جو غلاظت اور بکواس کی ہے پاکستان کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف، وہ سب کو پتہ ہے. انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا جو ڈاکیومنٹ بنایا وہ لیزا کرٹس کے ساتھ مل کے، وہ بھی انہوں نے بنایا، جس کے اندر تھا کہ پاکستان کو بالکل صرف ان سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھو، اس سے زیادہ مت رکھو، بس یہ افغانستان تک ان کو رکھو. یہ صاحب تو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی عہدہ مل جائے حکومت میں، وہ نہیں ملا. آصف زرداری صاحب نے ایک دوسری بڑی زبردست حرکت ہے، لوگ بھول گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 مئی کو پاکستان میں ایک واردات کی گئی امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے اس کے اگلے دن 2 مئی کو واشنگٹن پوسٹ میں آصف زرداری کے نام کے انڈر ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس میں کہتا ہے جی ہم نے کتنا زبردست یہ کام کیا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹیررسٹ مانا گیا. 9 گھنٹے کا فرق ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم امریکہ کا اور پاکستان کا. جو اٹیک ہوا تھا وہ ہوا تھا پاکستان کے ٹائم کے متعلق 1 بجے رات کو، جو کہ 2 مئی ہو چکی تھی. ادھر 1 مئی تھی، وہاں 2 مئی 1 بجے رات ہو چکی تھی. ان کا آرٹیکل 2 مئی کی صبح چھپتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، ایک تو آپ آرٹیکل پڑھ لیں تو آصف زرداری کا پردادا بھی وہ آرٹیکل نہیں لکھ سکتا، پہلے سے لکھا ہوا تھا. مجھے مکمل یقین ہے کہ حسین حقانی کو بھی پتا تھا اس ریڈ کا، اور آصف زرداری کو بھی پتا تھا. باقی اور کسی کو پتا ہو نہ ہو، ان کو ضرور پتا تھا. آرٹیکل تیار تھا. جیسے ہی ریڈ سکسیسفل ہوا آرٹیکل پیش کر دیا گیا واشنگٹن پوسٹ کو، انہوں نے اسی وقت چھاپ دیا. یہ پلاننگ دیکھیں آپ، یہ کوئی اخبار ایسے نہیں ہوتے کہ کسی نے آرٹیکل آج دیا کل چھاپ دے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو کسی ملک کا. یہ اس آدمی نے، یہ دوسری اس کی حرکت، اس کی غداری کی آپ حد دیکھیں کتنا یہ ملا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. تیسرا، اس کا وزیر اعظم کہتا ہے جتنے مرضی ڈرون حملے کرو ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں. چوتھی بات، ذوالفقار مرزا
ذوالفقار مرزا نے اپنے سر پر قرآن رکھا ہے، آپ نے وہ دیکھی ہوگی، ویڈیو نہیں ہے تو اس کو گوگل کر کے دیکھیں، سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہے کہ آصف زرداری نے مجھے بتایا ہے، خود کہتا ہے، پیر مظہر الحق بھی موجود تھا، کہ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہوں گے اور میں امریکہ کے ساتھ ہوں اس میں. یہ آصف زرداری کے لفظ کوٹ کر رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب. اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہ دو تو آرٹیکل 6 غداری ملک کے بالکل عین مطابق یہ بیٹھتے ہیں دونوں صاحب. اب آگے فضل الرحمان صاحب. این پیٹرسن کی وکی لیکس لوز ہوئی، جب وہ انہوں نے وکی لیکس کو ریلیز کیا تو میں وہ کل رات وہ پڑھ رہا تھا میمو. این پیٹرسن کہتی ہے کہ اپنے آپ کو یہ کنگ میکر سمجھتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھے سپورٹ کرو پرائم منسٹرشپ کے لیے بے نظیر کے خلاف، میں آپ کے جو کام ہوگا میں کروں گا، میں یہ ٹیررسٹ کو بھی لے کے آؤں گا، میں طالبان کو بھی ساتھ لے آؤں گا، بس آپ میری مدد کریں. پھر اتنا بے غیرت ہے، اتنا بے شرم ہے کہ کہتے ہیں میری ذرا فنڈ کر دیں آپ ٹرپ امریکہ کی، تو میں جا کے وہاں لابی بھی کروں گا کانگریس میں اور سینٹ میں. تو ان کا ایک نیچے جو سمری تھی نا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بہت مکار آدمی ہے، اپنے آپ کو بڑا کنگ میکر سمجھتا ہے، اس قسم کا انہوں نے کہا. یہ ہے فضل الرحمان. پھینک دیا آپ نے آپ کو امریکہ کے پیروں پہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اعظم بناؤ. آپ خود دیکھ لیں، آپ گوگل کریں فضل الرحمان این پیٹرسن وکی لیکس میمو، یہ پڑھ لیں، آپ کو ساری چیز سامنے نظر آ جائے. اب آگے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف کا مجھے یہ نہیں پتہ ان کی غداری کا، یہ پتہ ہے کہ لنڈن میں ٹیکسی والے سے ایسے ایسے کر کے کہتے ہیں مجھے وہ چینج جو ہے نا وہ بھی واپس کرو. بٹ ایک بات میں ان کی بتاؤں، اور یہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن A1 سورس میرے سے ہے. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں آپ بیٹھے تھے، اور مجھے کہتا تھا، روز بیٹھا ہوتا تھا یہاں اور مجھے کہتا تھا آپ بھائی جان کو جیل میں ہی رہنے دیں، پارٹی میں سنبھال لوں گا. یہ اپنے بھائی کا وفادار نہیں ہے تو یہ ملک کا کہاں وفادار ہوگا. تو یہ تو ان کی یہ چوٹی کے لیڈر ہیں آپ کے، جناب عالی، نواز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف. ان کے ہاتھ میں ہم حکومت دیں پاکستان کی، ان کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ دیں پاکستان کی. سب سے بڑا ظلم، اس لیے میں کہتا ہوں بہت افسوس کے ساتھ، خون کے آنسو روتا ہے دل، کہ باجوہ صاحب نے یہ جو غداری کی کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے ان کے حوالے ملک کیا، یہ غداری نہیں معاف ہوگی. پتہ تھا یہ کیسے لوگ ہیں. اگر مجھے پتہ ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے. MI آپ کے پاس ہے، ISI آپ کے پاس ہے، سب لوگ آپ کے پاس ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں آپ کے DGI SPR میرے خلاف ایسی مہم چلاتے ہیں ٹویٹر پر، چل صاحب چلا دیں، کوئی فکر نہیں. سچ کو کوئی نہیں روک سکتا، حق کو کوئی نہیں روک سکتا. میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں اس لیول کا میرا فیتھ نہیں ہے کہ میری بات جو ہے وہ عقل کل ہے، نہیں، لیکن یہ فیکٹس ہیں، یہ میں فیکٹس نریٹ کر رہا ہوں. بہت بڑا ظلم کیا. تو ان لوگوں کے حوالے ہم ملک کرنا چاہتے ہیں. اب آگے ان کی پریس کانفرنس کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ جناب. کہ جی فل کورٹ، دیکھیں جی فل کورٹ بینچ بنائیں، ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں آیا، فل کورٹ بینچ بنائے، وہ بتائے گا جی فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کے بائسز والے ججز ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سپلٹ ڈیسیجن بھی آئے، کہیں گے دیکھیں جی یہ تو غلط ہے، ہم ٹرم کمپلیٹ کریں گے اگلی جو 1 سال ہے، اور اس کے بعد 5 سال اور حکومت کریں گے. یہ پدی اور یہ پدی کا شوروا، یہ قوم آپ کو اجازت دے گی؟ یہ ملک آپ کو اجازت دے گا؟ یہ آپ کون سی بلی کے خواب دیکھ رہے ہیں دودھ کے؟ فضل الرحمان صاحب اپنی اوقات دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں کہ آپ کو یہ حکومت کرنے دے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ بھی اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ انہوں نے جو نیا نیریٹو پکڑا ہے بڑا زبردست قسم کا، مریم لاڈلا. یہ مریم لاڈلا عمران کو کہتی ہے، خود باہر ہے، یہ خود باہر ہے، اس کو سسپینڈڈ سینٹنس، اس کو تو جیل میں جانا چاہیے. یہ سیکیورٹی رسک ہے،
اس کا کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس ساری فائلیں جاتی ہیں حکومتی کی، اس کے پاس سارا کچھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو یہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ. آج کا تھوڑا سا ویلاگ زیادہ لمبا ہو گیا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مریم نواز شوڈ بی ان جیل. شی از اے سیکورٹی رسک. اس کے پاس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اوتھ بھی نہیں اس نے لیا ہوا. اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے حکومت کی. اس کو بند کرنا چاہیے، اس کو واپس جیل جانا چاہیے. یہ لاڈلی تو سالی یہ ہے، وہ کہاں سے لاڈلا بن گیا. اور کہتی ہے سپریم کورٹ نے وائلیٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن. مقصد کیا کہنے کا ذرا سوچیں. وائلیٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن مطلب کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کو آرٹیکل 6 کے تحت لانا چاہ رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیے تو اس کا مطلب ہے وہ آرٹیکل 6 کیپٹل پنشمنٹ. آخر میں عمران خان صاحب سے ایک بہت ہمبل ریکویسٹ ہے. عمران خان صاحب، یہ ملک آپ کو صرف لیڈر نہیں سمجھتا، یہ آپ کو ایک مسیحا کے طور پر دیکھ رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کو اس دلدل سے، اس برے وقت سے نکالیں گے. بہت ضروری ہے کہ جب آپ واپس پاور میں آتے ہیں آپ کے پاس بالکل تیار ہونے چاہیے پلان ہر شعبے کے اندر جہاں آپ نے ریفارم کرنے ہیں اور جہاں آپ نے تبدیلیاں لانی ہیں. اکانومی کا ریفارم، جوڈیشری کا ریفارم، آرم فورسز کے اسٹرکچر کے اندر ریفارم، پولیس کا ریفارم، بیوروکریسی کا ریفارم، پاورٹی ایلیویشن کیسے ہوگی، پیسہ کہاں سے آئے گا، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا. یہ سارے پلان امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہونے چاہیے. اب تو آپ کے پاس 3.5 پونے 4 سال کا تجربہ ہو گیا ہے. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کون ہے اور آپ کو پتہ ہے کون کام کرنے والے لوگ ہیں اور کون نہیں. دوسری میری ریکویسٹ ہے، خدا را اپنے ارد گرد اس وقت بھی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد نہیں ہونے چاہیے ان کو جھاڑیں یا ان کو ایسے کام پہ لگائیں جو آپ کو مشورہ نہ دیں. آپ کو مشورہ دینے والے بہت سنجیدہ، بہت بریلینٹ، بڑے پریکٹیکل، وہ ایسے لوگ جو آپ کے فیصلوں کو سٹریس ٹیسٹ کر سکیں، آپ کو کہہ سکیں کہ عمران صاحب یہ فیصلہ غلط نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہر چیز کو اس کے اوپر سیناریو پلاننگ کریں کہ اگر یہ ہوگا تو ایسے کریں گے، اگر یہ ہوا تو ایسے کریں گے. یہ بہت بڑا ایک فارمل اسٹرکچرڈ وے ہے اسیس کرنے کا. موسٹ لائکلی ٹو ہیپن، لیسٹ لائکلی ٹو ہیپن، سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے اگر ہو گئی، اس کے اوپر ابھی سے آپ نے برین سٹارمنگ کر کے اور آپ نے اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے عمران صاحب. یہ جو آپ کا اس وقت کا دور ہے جو موٹیویشن کا ہے، جو لوگوں کو آپ نے ایک بہت زبردست سیلف ریسپیکٹ دی ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر امپلیمنٹیشن کا دور آئے گا. ہمارے پاس دوسرا موقع نہیں ملے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا را اپنی پلاننگس ٹھیک کریں، اپنی ٹیمز بٹھائیں، اپنے ارد گرد 4-5 لوگ ایسے رکھیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے سارے فیصلوں کو اور سیناریو پلاننگ کو سٹریس ٹیسٹ کریں، اینٹیسپیٹ کریں، ان کے اگینسٹ پلان اے، پلان بی، پلان سی، سب کریں. یہ میری گزارش ہے. پیارے پاکستانیوں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلی نشست تک انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے. میرے پاس کچھ B2 خبر ہے فوج کے اندر کوئی نئے چیف بننے کی، وہ انشاءاللہ میں کل اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا. تھوڑی کنفرمیشن کی ضرورت ہے تو اس سے انتظار کر رہا ہوں. پاکستان پائندہ باد. اجازت دیجیے. خدا حافظ. الہی آمین. السلام علیکم.